حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت شخصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کتب صاحب کی مرید ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ اس وقت نام تھا، آپ سلطان الہند ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ اللہ نے عطا کیا ہے جی ان کو، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ان کو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف گیا، تو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، درخت تھا، کٹ بھی گیا تھا، اور جو اس کا تنا رہ گیا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں دلوں کے خیالوں کو، یہ صاحب فراست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ کہتے میں جب پہنچا نا تو میں نے کہا دل میں، او فرید اتنا سفر کر کے آیا لیکن تیرا سفر کرنا تو ضائع گیا، یہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہے کہ تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب جا کے بیٹھ گیا نا تو خواجہ صاحب نے اس خشک تنے پہ اپنی نگاہ مبارک ڈالی حضرت، تو آپ فرماتے ہیں وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا حضرت جی، ٹانیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گئے حضرت جی۔ کہتے ہیں آپ نے پھر ایک نگاہ ڈالی، وہ پھر خشک ہو گیا، آپ نے پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب ہو گیا، آپ نے کو 2-3 بار اس طرح کیا۔ تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے آگے سے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ تنا خشک روے تو ضرور انوارا کرنا ہے، آئے ہم بھی لڑائی لینے نہیں تھے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے، لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، پاویں کسی نے غصہ لگے، کیونکہ پچھلی باری بابا غصہ لگا سارے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں حضرت جی، لڑائی نہ پائیے بندگی کریے حضرت جی، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں حضرت جی، لڑائی نہ پائیے حضرت جی، بندگی کریے حضرت جی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی ہے، ہم بھی بندگی ہی کرنے آئے تھے، ڈال ہم نے لڑائی لی ہے سائیں، ہم نے تو حضرت جی ایسے ایسے بندے دیکھے کہ قربان جاؤں حضرت، اسی سائیں جی تو لاہور پڑھتے سن، وہاں ایک ہم نے ملنگ دیکھا لیکن خود کو چھپا رکھا تھا حضرت جی، اور چھپانا ہی چاہیے پتر، نفل کا مزہ ہی تب ہے جب وہ چھپا رہے حضرت، جو کھل گیا پھر مزہ تو نہ ہوا حضرت، فرض تو بھائی جماعت سے واجب ہے پڑھنا حضرت، لیکن نفل کا مزہ تب بھی ہے کہ چھپا رہے حضرت۔ دیکھو نا بڑی فضیلت ہے تہجد کی، کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ چھپی نماز ہے حضرت، وہ چھپ کے پڑھنی ہے، ستے دن سارے حضرت، تو پھر حضرت کھڑا ہونا ہے، مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت۔ دیکھو نا حضور بلے شاہ کیا کیفیت ہوگی، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے، کیا کیفیت، چھپانے کا اپنا مزہ ہے حضرت، چھپانے کا ایک اپنا لطف ہے حضرت، ایڈا اندر والا ہے تو کہندا ہے دس میں بھی ہے وہاں کو حضرت، لیکن مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت، مزہ چھپانے میں ہے حضرت۔ اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دے چھپایا کرو حضرت اس کو، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر
دریا. اور پھر جب وہ کبھی تیری زندگی میں کوئی طوفان آ گیا نا، کوئی سیلاب آ گیا، پھر وہ تیری نیکیاں کشتی بن جائیں گی. پھر تو دریا میں ڈال ہی نہیں رہا، تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. نیکی کر، دریا میں ڈال. تو یہ میرا تو کچھ سال ڈیڑھ حضرت سے یارانہ رہا. مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلا حضرت کی اولاد ہی کوئی نہیں، کبھی کہا ہی نہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. صحابہ کے لیے لکھا ہے جب وہ بیمار ہوتے تھے نا، خود کو گھروں میں چھپا لیا کرتے تھے. جتنی دیر ٹھیک نہیں ہوتے تھے گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ کوئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی پتہ لینا ہے تو کوئی انج دی گال ہی نہ نکل جائے کہ رب ناراض ہو جائے، بے شکوے میں پکڑے نہ جائیں. امام غزالی نے لکھا ہے صحابہ جب بیمار ہوتے، ہمارے اکابرین، وہ خود کو گھر میں چھپا لیتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں، کہ یہ نہ ہو کوئی تیمارداری کرنے آئے، کوئی منہ سے اس طرح کی بات نکل جائے کہ پکڑے جائیں. وہ لکھا نا ایک دن حضرت رابعہ کو سر میں درد ہوئی تو انہوں نے سر پہ نا وہ کپڑا باندھ لیا درد کی شدت کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. غیب سے آواز کیا آتی ہے، رابعہ ہم نے اتنی نعمتیں تجھے دیں، اس کا تو کبھی تو نے اظہار نہیں کیا، آج تھوڑی سی سر درد دے دی سب کو بتاتی پھر رہی ہے. خاصا دیاں گلاں وکھریاں ہوندیاں. نیویں ہی ہونا پتر، نیویں. اتنے نیویاں دا مول پینا جے، آکڑ خانہ دا کوئی مول نہیں جے پینا ہے کوئی. بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جو متکبر ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جو متکبر لوگ ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے کرو حضور پاون. سے نا وہ اپنی لکھائی ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ محلے کا نام یہ نہیں تھا، انہوں نے خود ہی رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. اللہ نام یہ نہیں تھا، انہوں نے خود رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ہاں اگر آپ کو حضور غوث پاک سے سچی محبت ہے نا تو وہ محبت آپ کو پھر بڑے رنگ عطا کرے گی. اگر آپ کو بابا صاحب سے سچی محبت ہے پھر محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے وہ محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. لیکن شرط یہ ہے محبت سچی ہو، دو نمبری نہ ہو اس میں. وہ محبت آپ کو بڑا کچھ دے گی. وہ مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بڑی 11ویں آئی تو حضرت بڑے جو ہے نا ٹھاٹ باٹ سے بڑی 11ویں شریف جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے. آپ نے اپنی پریس پہ ہی پروگرام رکھا. تو حضرت کے کوئی دوست تھے تو ان کے کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو لے آئے. حضرت بڑی زبردست محفل ہوئی، محفل میں بڑی روحانیت. حضرت تو وہ جب اینڈ پہ دعا ہونے لگی نا، وہ جو ان کے دوست تھے نا انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ قادری صاحب لی دعا کرو، اینا گھر اولاد کوئی نہیں. اس دن 1.5 سال میں مجھے بھی پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے. کبھی نام بھی نہیں لیا حضرت. بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے کوئی بھی. پیر صاحب کو غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا کہ یار دعا کے لیے پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے، ان کو کرنے چاہیے تھے. انہوں نے نہیں کیے. پیر صاحب غصے میں نا دعا کر کے اٹھ کے بغیر ملے چلے گئے. حضرت میں بھی چلا گیا. جب اگلے دن میں پھر آیا نا مشق کرنے کے لیے تو میں نے ذرا موڈ اچھا دیکھ کے کہا میں حضور کل کچھ چنگی گل نہیں ہوئی. فرمانے لگی کی ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ فرمان لگے جب میں ہاتھ کھلا رہا تھا تو کافر ہو جانا سی. اگر میں ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کرتا تو میں نے کافر ہو جانا تھا. میں حضور ہو کیوں؟ فرمان لگے اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں حضرت اللہ کی مرضی سے. فرمایا پھر میں کون کتا ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا. ہم نے تو پتر کیا کاک نہیں، ہم نے تو سمجھا آئے روٹی کھانے ہیں. روٹی کھادی، کپڑے بدلے، چیر وایا، تیل لایا، گڈی کڈی تو ہو گئے. حضرت جی اسی لڑائی لین نہیں سائے، اسی بھی بندگی کرنی آئے سا. لیکن لڑائی بیٹھے. حضرت لڑائی نہ لو، حضرت بندگی کرو. حضرت زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. حضرت اپنے اللہ نو یاد کرو اور راج راج کے کرو. حضرت
मैंने पिछले जुमे भी कहा था ना, देखो ना कितना सोहना लिखा हुजूर बुल्ले शाह ने। आप फरमाते हैं, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना है। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकईए ते जाना है। कित्थे गईयां ढूंढा यार, दसो मैनू कित्थे गईयां ढूंढा। असी भी तो उन्होंने ढूंढना है सा नजर, हमारी जिंदगी का मकसद भी तो उसकी तलाश ही थी नजर। कित्थे गईयां ढूंढा है। ढूंढा कोठी दी नजर हो गई, और ढूंढा कार दी नजर हो गई। जो ढूंढना है सो ढूंढ ही नहीं सके। फिर मेरे कीम साहब फरमाया करते थे, ढूंढन वालियां पा लिया है, ढूंढन वालियां पा लिया, चाहे ढूंढ दी पक्की है। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं जी, सईयो नी मैनू दियो नी वधाई, मैं साजन पायो नी। ढूंढन वालियां करो तलाश हजरत, उसको करो तलाश। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। बंदगी हजरत जी, बंदगी हजरत जी, बंदगी। और कितनी बंदगी। ये हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं हजरत जी, खलीफा भी हैं हजरत जी। सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ो ना, तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद आपका नाम आता है हजरत जी। आप फरमाते, मैंने एक दफ़ा ना एक दीवाने शख्स को देखा कि बच्चे उसे ना पत्थर मार रहे थे, और दीवाने नूं पैंदे पत्थर ही नहीं हजरत जी। ये आशिकी कोई बच्चों का खेल नहीं है, हमने तो मजाक बना दिया ना आशिकी हजरत जी, बच्चों का खेल है। ये तो किसी किसी पे कर्म होता है हजरत, जिसको सौदे पे फायज किया जाता है हजरत, जिसको ये तोहफा दिया जाता है, ये सबके नसीबों में नहीं होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाँ जी, ये किसी किसी का ना खुलता है, सारे तो नहीं ना जुनैद हो जाते हैं, सारे तो नहीं बायजीद होते। नेकियां कर दी जाए भाई। किसी ने लिखा था ना, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सदा रखा है। जी हजरत जी, ये वखरी दुनिया हजरत, ये वखरी दुनिया हजरत जी। औखे पैंडे लम्हियां रावां इश्क दियां, ये वखरी दुनिया हजरत जी, ये वखरी दुनिया। ये किसी किसी का नाम खुलता है, ये किसी किसी के हिस्से आता है। और याद रखना हजरत जी, ये मियाँ इश्क का दावा है। वो कहता है जिथे मैं रहांगा फिर मैं कोई दूजा रह नहीं जे देना है, उथे मैं ही रहांगा बस। ये दावा मियाँ इश्क का। वो कहता है जहाँ मैं रहूंगा दूसरा नहीं रहेगा कोई, मैं रहने नहीं दूंगा किसी को। ना पुत्र रहेगा, ना धी रहेगी, ना बीवी रहेगी, ना मकान रहेगा, ना दुकान रहेगी। जहां मैं होऊंगा फिर मेरा दावा है, मैंने दूसरा नहीं रहने देना कोई। हाँ, मैं ही रहूंगा बस। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम साथ चले, मक्का से साथ चले थे। पहला दूसरा मस्जिद अक्सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सिदरतुल मुंतहा। एक जगह ऐसी आई, जाके अर्ज करते हैं महबूब अब मैं नहीं आगे जा सकूंगा। फरमाया जिब्राइल क्यों? अर्ज की महबूब अगर बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ता हूं तो मेरे पर जल जाएंगे। वहां तजल्लियात का यह आलम था, अगर बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ूंगा पर जल जाएंगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वहां रह गए, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। हाँ जी, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ। ये है मियाँ इश्क। फिर अब यहाँ सूफिया कहते हैं, वो कहते हैं वो थे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, अगर वहाँ होते ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आशिकों के इमाम हैं जी, अगर वहाँ होते ना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें पता क्या अर्ज़ करना था? महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही जे। अल्लाह या रसूल। हाँ भाई, जिसको अपनी जान की फिक्र हुई वो कहां से आशिक हो गया है? जिसको अपनी जान की फिक्र हुई वो कहां से आशिक हो गया जी? वो नहीं आशिक होता कोई।
عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو صرف سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے، یہ نہیں کہیں کسی کو نہیں رہنے، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر، یہ آگے حضرت جی، بلکہ آگ کچھ نہیں ہے اس کے آگے، عشق تے آتش دوہیں برابر، حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، کہاں گئیں وہ باتیں حضرت، ان تے کو گل کرو کوٹھی دی، ان تے کو گل کرو آئی فون دی حضرت جی، وہ گلاں کتھے گئیاں حضرت، حضرت رابعہ بصری لکھا ہے رات کا وقت تھا، آپ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس، عورت ذات تھیں، رات کا وقت تھا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ بصری کو پیاس لگی ہے اور ان کے گھر میں پانی کوئی نہیں، محبت تھی نا سب کو، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے نا کنویں سے پانی لینے بھاگ گئے، وہ سارے نا اپنے اپنے برتنوں میں حضرت رابعہ کے لیے پانی ڈال کے لا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، جو رازدانوں میں سے تھے، انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا، پوچھا وہ کتھے، کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، باہر نہیں نکل رہی، ہم یہ کنویں سے پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت رابعہ کے لیے، آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا ہو چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے، اے او دی دید دی پیاس ہے، او دی دید نہیں بجھے گی، عشق تے آتش دوئیں برابر، ہوئے عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا، پھر حاجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، پوچھتے کیا ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کھیڑا، پھر خود ہی کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا، بس حضرت جی دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، میں جہاں سے شروع ہوا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، پتر اسی لڑن نہیں آئے، بندگی کرنا ہے، بندگی کریے حضرت جی، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے، جتھے غلطی ہو جائے وہ کہندہ ہے معافی مانگ میں دے دیاں گا، ہو جاندی پتر، وہ کہندہ ہے بس پردے نے دے پردے ہی رہن دے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، لیکن پتر جان کے غلطی نہ کریے، جان کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لئیے حضرت، آؤ بندگی کریے حضرت، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔